ہم نے لاسٹ پروگرامز میں ہارٹ ڈیزیز کے اوپر بات کی، ہائی بلڈ پریشر کے اوپر بات کی، اور فردر سائیکوسمیٹک کے اوپر سر سے ڈیٹیل سے پروگرام کیے. تو اس دفعہ بھی میں سر سے یہی جاننا چاہوں گا کہ سر فردر سائیکوسمیٹک ڈیزیز میں اور کیا کیا کمپلیکیشن جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، ہمیں آپ بتائیے گا کہ سائیکوسمیٹک کے ریلیونٹ جو ہیں وہ اور ڈیزیز کیا کیا ہیں. دیکھیے میرے دوست، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا پیپٹک کینسر کا، ہائپر ٹینشن، دل کے امراض اور ان چیزوں کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امراض ہیں بیکاز دے آر کو ریلیٹڈ ود دا برین اینڈ تھنکنگ اینڈ باڈی سسٹم. لہٰذا اس کی اگر تو آپ قسط مجھے پوچھیں تو یہ بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے. لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص آتا ہے اس کی کیس ہسٹری کے حساب سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہے تو اس کو یہ لگ گیا، نہیں. اس کی کیس ہسٹری لیں تو اس کے پیچھے سے وہ عناصر ملتے ہیں. عناصر میں 2-3 چیزیں ویری کلیئر کٹ ہوتی ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کمزور ہوتی ہے، اس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس کا لا علمی ہوتی ہے، اور وہ ایموشنلی اوور چارج ہوتا ہے. اس کا نظام جو ہے گلینڈز وغیرہ وہ ٹھیک نہیں کام کر رہے ہوتے. تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا شروع میں جو ہوتا ہے نزلہ بعض ضعیف، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اب اس میں ذرا ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. ان میں اور کون سی کامن ہے جو ہمارے ڈیلی لائف میں آپ ارد گرد دیکھتے ہیں. بس اس میں ایک یہ ہے ریمانڈ ڈیزیز اسے کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں یعنی کہ وہ گھبراہٹ میں پھول جانا، جسے لفظ پھول جانا کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ہاتھ پاؤں پھول گئے اور سمجھ نہیں آتی میں کروں کہ کیا کروں. ہوتا یہ ہے کہ اس کی اگر بیس دیکھی جائے، میں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا کہ یوں تو بہت لمبا ہو جائے. اگر ایک آدمی کسی چیز کے لیے تیار نہ ہو اور اچانک اس کو فیس کرنا پڑ جائے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. مثلا آپ کی شادی ہوئی ہے، بچہ بالکل نائب سا ہے یا اور بڑا نائب سے ہے، تو شادی کے موقع پر اس کا ہاتھ پاؤں پھر جانا مثال پر، یا اور کوئی ایسی خبر جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور جناب غشی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس ان ادر ورڈ کہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں، اور ایک دم اس کے اوپر خیالات کا حملہ آیا تو اس کا برین اس کے قابو میں نہیں رہی، تو اس کا نروس سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو اس کیا نا یہ ڈیپینڈ جی کرتا ہے سر. پرسن. اس کے بعد ایک اور بڑا مشہور آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلم ہے جسے کہتے ہیں مائیگرین، سر درد، ہیڈ ایک، اٹیک، ہاف فل درد، آدھا درد. اسی طریقے سے کسی کو، اور اس کی مین ریزن ہوتی ہے سینسٹیوٹی ہوتی ہے لائٹ سے، اسمیل سے، ساؤنڈ سے، یا یہ کوئی چیز ہے اس سے ہوئی تو اس سے نازیہ ہو گیا، ایب نارمل پین سی شروع ہو گئی، پھر نرو پر افیکٹ ہوا، پھر اس کے بعد اس کو پریشانی سی ہوگی، کنفیوزڈ ہو گیا، نمنس ہو گئی، فارنگ. یہ عموماً اس صورت میں ہوتا ہے جس وقت کہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہو اور وہ گھبرا رہا ہو ایک امتحان سے. لہذا ایک آدمی جو امتحان کے لیے جاتا ہے تو جب اس کے اوپر بڑی تیاری کی ہوتی ہے، او میں جی اتنے نمبر، جو ہی کمرہ امتحان میں گیا ایک قسم کا اس کو مائیگرین جیسا اٹیک سا ہوا، تھکا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے شال ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں وہ ریمانڈ میں ہوتا ہے پہلے میں. یہ مائیگرین کی ہے، مائیگرین، سر درد، آدھا درد، پورا درد، اچانک درد، نازیہ، وومٹنگ ہو رہی ہے، برین بلاک ہو گیا ہے. سمجھ آئی نا جی. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اصل میں اس کے ڈیفنس سسٹم میں وہ کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس کا سسٹم اس کے قابو میں نہیں ہوتا. تو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ایک اور چیز ہے جو بہت کامن ہے خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں، جب ان پر سٹریس پڑتی ہے. تمام کا سٹریس کے ساتھ، کنفیوژن کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، ہیلپ لیسنس کے ساتھ، یا کانفیڈنس نہ ہونے کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. یعنی کہ اس کی جو وجوہات ہیں بیسیکلی کانفیڈنس کا نہ ہونا ہے، سٹریس لینا زیادہ تر، اور جذبات پر قابو نہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے بیماریوں کا شکار ہے. ان میں کامن ہے ہر ایک میں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈفرینٹ لوگوں پر ڈفرینٹ افیکٹ. مثلا یہ ایکزیما ہے کہ مثال کو وہ ہوتا ہے نا اسکن پر ایکزیما ہو گیا، اریٹیشن ہو گئی، اسکن ریڈ ہو گیا، مثال کے طور پر برننگ یا
سبسٹنس کو ٹچ کیا, پولن ٹچ کیا, وولن ٹچ کیا, وہ جی میں وہاں سے گزرا تو مجھے جی اب سر میں درد ہے, نیچے آ رہی ہیں, حالانکہ وہ اتنی اس کا افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ کمزور نروس سسٹم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی کامن ہے وہ ہے سائیکولوجیکلی استھما یا دمہ جسے کہتے ہیں. ایک تو نا دمہ, ہاں ایک تو وہ نا دمہ, ایک ہوتا ہے کہ یہ اس کا اندر کا جو نظام ہے سانس کی سسٹم, پھیپھڑے اور ان کے اندر جو جھلیاں سی ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں جب ان پر سٹریس پڑتا ہے, ایموشنل شاک یا سٹریس, انگزائٹی یا خوف پیدا ہوتا ہے, تو اس میں سے ہارمون میں سے سکریشن ہوتی ہے جو کہ اس کے بریدنگ سسٹم پر جا کے افیکٹ کرتی ہے. تو جو اس کی ہوتی ہے نا سانس کی نالیاں, وہ یعنی کہ ان پر پریشر پڑا تو اس کے بعد بے چینی سی ہوئی اور ایک دفعہ کھنسنا شروع ہوا تو پھر اس کے ساتھ پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی پولن ڈسٹ, اریٹیشن ہوتی ہے بعض چیزوں سے, بعض انگزائٹی سے ہوتا ہے, بعض ڈرنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اب یہ جو چیزیں مسل پر, بریدنگ پائپ پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب وہ ٹائٹن ہو جاتی ہیں تو بریدنگ پریکٹسز اور چیسٹ ٹائٹن اور کفنگ جو ہے شروع ہو جاتی. یہ ہوتا اس طرح کے کچھ پیشنٹ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے تو ان کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا, وہ شیئر کیجیے گا کہ وہ جو آپ کے پاس جو کیس ہسٹری لاتے ہیں تو ان کے کیا عوامل ہوتے ہیں اور آپ کس طرح ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا, میں ذرا تھوڑا سا ایک منٹ ٹھہر دیجیے, میں اس کو ذرا دو ایک اور ایفیکٹ بتا کے نا میں ذرا اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ اگر میں ہر ایک پر اتنی ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میرا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا. اس کے علاوہ اناروکسیا نیروسا کہ سوکھ جانا, سکنی ہو جانا, جی سر, موٹا پن, سکنی, ڈائٹ پرابلم, اس کے پیچھے تمام سائیکولوجیکل ریزنز ہیں. یہ میدے کا جو السر ہو جانا ہے یہ بھی سارے اسی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ اور آپ حیران ہوں گے, اسٹیمرنگ, ہکلانا. سمجھ آئیے؟ اور تو اور ٹی بی اور کینسر کے مریض, سائیکولوجیکل امپیکٹ. جی سر, پہلے بھی ٹی بی کے مریض یہاں پر ایک دو آئے شادمہ میں جب لاہور میں تھا, تو اس کے ڈاکٹر کا بات جی 6 مہینے کی بات ہے. میں نے اس کے اندر ول پاور پیدا کی, الحمدللہ 6 سال مجھے ملتا رہا. اینڈ ہی واز کوائٹ اسٹرانگ. کہتا ہے سر جیسے مریں گے اسے مریں گے, دیکھی جائے گی. اسٹائل آف تھنکنگ جو برین کے اس بات سے ایک چیز کا اور بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہماری سوچ ہے, جس طرح کی ہماری تھنکنگ ہے, اس طرح کی ہی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر غلبہ پاتی ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ بالکل آپ کا کہنا بجا ہے, یو آر 100% رائٹ. کیونکہ جو ماحول چینج ہو رہا ہے, سسٹم چینج ہو رہا ہے, گھریلو سسٹم چینج ہو رہا ہے, رول اور ماڈل چینج ہو رہے ہیں, آدمی اکیلا ہو گیا ہے, پریشر زیادہ بڑھ گیا ہے, کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے, تو یہاں جو دماغ میں نے جو ہلا گلا مچا ہوا اس کے دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو ہی وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو کنٹرول. اچھا, دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو لے وری کرتا ہے نا آدمی, خود کوشش کرتا ہے خوف میں, تو جتنا اس کے خوف میں کرتا ہے خوف بڑھا دیتا ہے. جی سر, ایسی صورت میں اس کی جو ہے نا چند طریقے ہم بتائیں گے اینڈ پر, اٹ ڈیپینڈز کیس ٹو کیس, لیکن میں کچھ جلد کامن چیز ہوئی. ایک اور چیز ہے, ٹی بی ہوئی, کینسر ہوا, یعنی کہ ٹی بی لگ گئی, کھایا پیا نہیں جا رہا, ہضم نہیں ہو رہا, دل نہیں کرتا, ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو مر جانا ہے, یعنی کہ یو آر پریپیئرنگ فار دا ڈیتھ بیفور یور ٹائم. ہاتھ پاؤں چھوڑ دینا. دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں, یقین میں ہوں گی جن کی کمزوریاں ہوں گی, ان کی شخصیت میں, ان کی سوچوں میں, ان کے اندر سائنٹیفک نالج نہیں ہوگا, سنائی باتوں پر چل رہے ہوں گے. بات تو یہاں آ رہی ہے کہ اپنے کلچر کے اندر جھانکنا پڑے گا کہ نیا سسٹم آنے سے پرانے روایات, پرانی دوستیاں, پرانے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو آدمی نفس و نفسی کا شکار ہو رہا ہے. تو اس کے ریزلٹ آپ کا کہنے کا یہ بھی ہے کہ جب تک ہم نیچرل چیزوں میں نہیں انوالو ہوں گے تب جو ہے یہ اس طرح کی ڈیزیز جو ہیں ہمارے اوپر غلبہ پاتی چلی جائیں گی. بالکل, ماشاء اللہ, ماشاء سیانے ہوتے جا رہے ہو. یہی تو ایک چیز ہے, محبت, اخوت, انڈرسٹینڈنگ, شیئرنگ. اسلام کا بیسک اسلام ہی ہے, سلام, سلامتی, انڈرسٹینڈنگ, لونگ ایچ ادر. یعنی کہ اکیلا پن کا احساس ہی نہ ہو, ایک ذرا تکلیف ہوئی سارا
آ گئے جی محنت کرنے. اس کا یار میں اکیلا نہیں, میرا برادری میرے لوگ میرے ساتھ ہیں. اب نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے, نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے, نفس و نفس کا عالم. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خوشگوار ماحول اور خوشگوار موڈ میں رہنا ہی جو ہے وہ صحت کے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے. بلا شبہ یو آر 100 ٹائم رائٹ. لیکن اٹ از ویری ایزی ٹو سے. اندر جسوں کا وہ چل رہی ہوتے ہیں نا شاں شاں کر کے خیالات کی یلغار, اور ایک ادھر سے آ رہے ادھر سے ماضی کے پیچھے سے آ گیا, پچھلے کوئی واقعہ وہ یاد آ گیا, تو اس وقت میاں یہ ساری باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں. تو یہ باتیں رہ جاتی ہیں. سر قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اعتدال پسندی اختیار کرو, اعتدال میں رہو گے تو وہ ابھی آپ کے لیے بہتر ہے. زیادہ جو انسان خوش رہتا ہے, زیادہ کہکے لگاتا ہے, زیادہ جو ہے وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے, وہ بھی اسے ہارٹ اٹیکس وغیرہ اور اس طرح کے انسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک انسان جو بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اور سٹریس لیتا ہے, اس کو بھی اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ شکار ہوتی ہیں. دیکھیں میرے دوست, یہ جو زندگی ہے نا انسان بڑا پیچیدہ ہے. یہ اگر یوں سادہ باتیں ہونے لگی نا تو پھر سارے ولی اللہ ہو جائیں. وجہ یہ ہے جو ضرور سے زیادہ کہہ کے لگا رہا ہے وہ بھی انفیریٹی کمپلیکس کا اسپریڈ کر رہی ہے, اندر سے وہ کھوکھلا ہے, کھا کھا کھا, اور پھر جس وقت پڑھتی ہے تو یہ لمبا پڑ جاتا ہے. تو اس میں یہ پھر انڈیویجول پرسنالٹی کی انٹیگریٹڈ سیلف پر ڈیپینڈ کرتا ہے, not on the outer behavior. Behavior is the output. Whether اب دو چیزیں ذہن رکھیں نا, یا تو بیہیویئر وہ اس کا نارمل ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ رول پلے کر رہا ہے یا کوئی لاشعوری طاقت اس سے اقرا رہا ہے تو پھر وہ اب نارمل ہے. ابھی میں اس کی مثال سر, میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں اور فردر آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی پیشنٹ کی کیس ہسٹری ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں میں 2 الفاظ بول لوں, میں اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد کرا دیا. ایک بڑا دلچسپ کیس ہسٹری ہے. اچھا 2 چیزیں اور بتا دوں کیونکہ وہ آگے والے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم نے چلنا ہوگا, وہ بڑا لمبا گہرا پروگرام. اس کے بعد جو انسومینیا ہے نا, نیند نہ آنا, یہ کئی بیماریوں کی مرض ہے. اور نیند نہ آنا, کوشش کرنا, جتنی کوشش کریں نیند اتنی اڑی جا رہی ہے. یا رات کو دیر تک جاگنے کی بھی ایک ہمیں جاگنے کے علاوہ میں تو سونا چاہتا ہوں, نیند نہیں آتی جتنی سونے کا, بے چینی کا شکار رہنا. وہ کہتے ہیں نا شاید یہ رات بیتے کروٹ بدل بدل کے, تو ایسے تو نہیں شاعروں نے کہا نا, آخر کوئی بات تو ہے نا صحیح. جن کو لگی ہو نا کون دلاں دے جانے ہو نہ دے, وہ جو ٹینشن میں رات گزرتی ہے, کوئی ان کے ذہن کا اوپر حکومت کر رہا ہے. ان کا ذہن تو ان کے قابو میں نہیں بے با. جی سر, ان کے قابو میں ہوتا تو وہ بادشاہ نہ ہوتے, تو پھر سسی رانجھا یہ جو بھی ہستی ہوں. اگر میں آپ کو آج یہ ایک سنا دوں اس کا گانا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار وہ لوگ اتنے گہرے تھے, لیکن جو ہوتا ہے نا پوئٹ وہ بہت گہرا ہوتا ہے. ہم آدمی سے اچھا 2 چیزیں بتا کے ہم آپ کو مثال دیں. انسومینیا آ گیا. ایک اور جو ہمارے مین پرابلم ہے سائیکوسمیٹک میں وہ ہے سیکشول فنکشنل ڈس آرڈر عورتوں اور مردوں میں. یہی وجہ تھی کہ جب میں امریکہ گیا انہوں نے کہا جی کون سا ٹاپک آپ چنیں گے. آئی سلیکٹڈ دس بیکاز میرے ہاں انڈر گراؤنڈ مور دین 50% لوگ اس سے دوچار ہیں. کئی یعنی کہ وہ لوگ جو اچھے خاصے جسمانی طور پر صحت مند تندرست و توانا ہیں نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سیکشول ڈس آرڈر ہیں. اس طرح لڑکیوں کا میں ہم آگے بات کریں. صحیح یہ یہاں اتنی سادہ بات نہ کرو, تم منڈے دے اتنے گل چھڑ دی. اتنے وڈے ایڈلٹ 4-5 بچے ہونے کے باوجود فزیکلی کہیں اور ہے, مینٹلی کوئی اور ہے, اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں پورا ہو, کہتا میرا مقصد نہیں پورا ہو, پھر باہر مقصد ڈھونڈتے پھر بڑے ٹچی قسم کے. ایکچولی اس کا کنیکشن ہماری تھنکنگ کے ساتھ ہے. the way you think the way you feel. یا آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ ایک محبوبہ پڑی ہوئی تو آپ how you are on charge, اگر آپ کی بہن ساتھ ہے تو پھر آپ چارج کیوں نہیں ہوتے. مثال لیں the way you think دونوں عورتیں ہیں. تو آئیے آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو کر رہا ہوں. یہ میرے پاس کیسز تو بہت ہے, میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں. میں کافی عرصہ ہو گیا, تھوڑا سا جو مجھے یاد ہے. میرے پاس یہ کیس آیا,
بہت سی جگہوں نے ٹرائی کیا اور میڈیکیشن دینے کی وجہ سے اس عورت کا جسم پھول گیا. شی واز ویری اسمارٹ بیوٹیفل اور اس کی یہ فزیکل ریلیشن میں دلچسپی ختم ہو گئی اور ہر وقت جیسے ہوتا ہے ڈپریش یہ میں تھوڑا سی دیر ہونا رات اس کو نیند نہیں آتی تھی اور رات نیند آنے کی وجہ سے اس کو ہیوی میڈیکیشن دی تو ہیوی میڈیکیشن کی وجہ سے اس کی ڈپینڈنسی ہو گئی. اب وہ حیران کہ اب ہم اور مزید اس کو کیا دیں کیا کریں. تو آئے کہ جی اس کے خامن نے جاؤ گی سائیکیٹرسٹ میں کہنے کہ پتہ نہیں یہ رات کوئی 1:30 بجے یا 12 بجے کے درمیان یہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے اور آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں اور یوں ہوا میں دیکھنے لگ جاتی ہے. سر یہ میرے خیال میں تو یہ سمٹم ہے ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید میڈیسن سے ہوگا. نہیں, بالآخر مجھے ایک سائیکیٹرسٹ جاننے والے تھے جنت شعیب یہاں کے پنڈی کے. مگر ڈاکٹر صاحب میں کیس بھیج رہا ہوں بڑا سیریسلی ہے, ذرا آپ دلچسپی گہری لینا. جب میں نے اس کا ڈائگنوز کیا کیس, ہم تو کیسز ہی لیتے ہیں سمٹم نہیں لیتے, سمٹم بعد میں دیکھتے ہیں کیوں سمٹم پیدا ہو رہے ہیں, واٹ از دا کاز. تو کاز یہ تو شی واز ویری اسمارٹ بیوٹیفل, لو میرج ہوئی. خاوند اس کا آرمی کمیشن آفیسر تھا. بنگلہ دیش وہ گئے, وہاں اس کی ساتھ ساس بھی تھی اور میرے خیال میں اس کی کیا اردو کیا کہتے ہیں سسٹر ان لا بھی تھی. مفتی باہمی والوں نے رات کو حملہ کیا وہاں کے. اس کے ذریعے یہ تو ایک کمرے سوئی تھی تو جب ایک دم چیخوں کی آواز سنی اور انہوں نے ذبح کر دیا اس کے سامنے اور یہ وہاں سے دیکھ رہی ہے اندر شیشہ میں سے تو بے ہوش ہو کر گر گئے. اب یہ ہوا کہ بڑی دیر کے بعد وہ آیا ہسبینڈ, اس کو دوائی شوائی بہت سے ڈپریشن چیز شروع ہو گئی. تو میں نے جب اس کا ڈائگنوز کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس کا ذہن کنڈیشنڈ ہو گیا. ذہن مخصوص وقت میں جا کر اندر سے ایک خیال اٹھتا ہے جو اس کو نہیں پتا اور خیال کے ساتھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجوہات کیا ہے. یس سر, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ وہ جو خیال ہے وہ جو سین ہے وہ اس کے مائنڈ کے اوپر افیکٹ کر گیا ہے, افیکٹ ہے اور اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے. اس کے ایک مثال سادہ دینا عام لوگ کو شاید سمجھ نہیں آئے. ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے. کنڈیشننگ یہ ہوتا ہے کہ کتا لے لیں اور اس کی دائیں جو ٹانگ ہے جب بھی وہ کیا اس کا نا اوپر اٹھائے تو آپ اس کو شاک دیں, سمجھ آئی نا, وہ فوراً نیچے کر دے گا. لہٰذا کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا جب بھی آپ شاک دینے لگیں گے تو یعنی کہ اس کی کنڈیشن ہوگی جس سے ہوتا ہے نا ایک سگنل برین کا اندر سگنل ہو جانا. تو اس طرح یہ کہتے ہیں کنڈیشن تھنکنگ, یعنی کہ لاشعور میں وہ ہے, اس کو وجہ نہیں ہے لیکن وہ ریئیکشن ہو رہا ہے. جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے کئی دفعہ, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ریزن کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے آج ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں. وہ جب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک عقیدہ ڈالا گیا تھا کہ جو یہ خاص طور پر جو لوگوں میں ڈالتے ہیں عقیدے کہ مردہ ہو جائے نا تو اس کو دفن اس کو نہلانے کے باوجود اگر ہاتھ لگائیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے ذہن میں لاشعور تھا. شی وینٹ ٹو حج پر گئی, اس کے بعد وہ ترکی میں گئی تو وہاں ہوتے ہیں ڈمی پڑی ہوئی تھی. اس نے ڈمی کو ہاتھ لگایا تو ڈمی کے اوپر ہوتا ہے نا خاک سی پڑی ہوئی تھی. واللہ 15 سال ہو گئے, وہ ہر وقت کمرے میں بند ہے, کسی چیز کو ہاتھ میں ڈمی کو یہ مٹی ہے, مٹی ناپاک ہے. واللہ زندگی ہے جیرن, پورا خاندان ہے جیرن, بہت بڑی ہستی ہیں. آئی میں سے بخاری بہت بڑی ہستی ہیں وہ, اور اس کا علاج کرنے میں ہوتا ہے جب کچھ دیر کے لیے کو ورک آؤٹ کرتے ہیں جس سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے مریض خوف کی وجہ سے اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا, کہیں وہ بادہ ایسا نہ ہو جائے, کہیں یہ جو مرتا ہے اٹھ کھڑا نہ ہو. ایسی بات ہے. اور اس کے سر آپ اوور آل جو جس طرح کی بھی آپ نے نمبر آف ڈیزیز ڈسکس کی ہیں, جنرلی آپ اس طرح کے پیشنٹس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ بیبا یہ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری چیز کو ایک پیالے میں ڈال دو سمندر کا. یہ بڑا گہرا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیس ہسٹری, حالات, واقعات, اس کے پرسنالٹی پیٹرن, اس کے تھنکنگ, اس کے اعتقادات, اس کی عمر اور اس کے ساتھ جذبات, اس کے گلینڈ کا سسٹم, نروس سسٹم,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دبی ہوئی میموری ہے خوف سے، ان تمام کو مجھے اس میں گھس کر ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کے اندر کہ یہ جی کہاں بالکل ایسی بات ہے. اسپیسیفک جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں وہ تو ایک ایکسکلوسیو جو پیشنٹ ہے اس کے لیے ہی ہوگا، لیکن جرنلی جو ہے کچھ ایسی ٹپس بھی تو ہے نا جو تمام کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی ہیں. بلا شبہ سب سے پہلے سب سے بڑی ٹپ تو یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اندر بیلنس پیدا کریں. جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں. نمبر 2 وہ پریزنٹ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں. یہ عام آدمی کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، پیشنٹ کے لیے تو وہ تو ضدی ہوتا ہے، وہ تو الٹا آپ کو مینٹل کر دیتا ہے. میرے کئی ایک شاگرد بیچارے مینٹل ہو گئے خود میرے پاس ٹریٹمنٹ، کیونکہ اس کے لیے جو آپ کا ہوتا ہے نا استاد وہ اندر سے خود پکا ہو، وہ اس کو سیزن ہو، چیزوں کا نشیب و فراز کا پتہ ہو. یہ نہیں کہ وہ بھی اس کی لہر کے ساتھ اڑ جائے کہ وہ گانا گائے تو اس کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر گم ہو جائے. مثال کے طور پر جو لوگ یہ غالب کی سنتے ہیں، اور خدا کی قسم وہ پتہ جدید آدمی کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ مائنڈ کا آدمی، اور کمال کی اس کی شخصیت تھی کہ وہ چیزیں جو آج کل سائیکالوجی نہیں سمجھ رہے آپ اس کی جا کر سنیں. وہ غزل میگزین آپ کو تھوڑا بہت اس کا لنک دوں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بڑی گہری ہوتی ہیں. میں عام آدمی کے لیے بتا دوں تو ایک تو یہ ہے ایکسٹریمسٹ. دوسرا یہ جو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بیٹھے رہیں، کھاتے رہیں، سوچتے رہیں. فزیکل ایکسرسائز از دا بیسٹ آف آل. بلڈ سرکولیشن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ کریں. نمبر 2 وہ نیچر کے ساتھ لگاؤ کریں. صبح و شام ایکسرسائز از اے مسٹ. بالکل سر. اس کے علاوہ وہ یہ جو ہے نا زیادہ چٹ پٹی چیزیں یا زیادہ نمکین چیزیں جس سے کہ گلینڈز کے اندر چینج آئے، میں ذرا اس پر ابھی توجہ دوں گا نا جو اصل نقطہ ہے، کیونکہ مجھے ٹائم کا پتہ نہیں، میں درویش آدمی ہوں، چل پڑتا ہوں تو چل پڑتا ہوں. تقریباً ہمارے پاس ابھی 3 سے 4 منٹ باقی بچے ہیں سر. اللہ اکبر. پھر آج جی سر 3 سے 4 منٹ بچے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس میں آپ اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر دیں اور ہم اسی ٹاپک کے اوپر نیکسٹ سلاٹ کے پر پھر جو ہے اس کو لے کے چلیں گے تاکہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور فردر ہم پھر اس کو آگے لے کے جو ہے وہ پارٹ 2 میں مزید لوگوں کو چیزیں سمجھا پائیں. نہیں، میں اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں، میں اگلا پارٹ تبھی سمجھیں گے جب ان کی آج میں بیسس بتاؤں گا. یہ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کے بیماریاں ہیں، چاہے وہ ذہنی ہیں چاہے سائیکوسمیٹک ہے، سائیکوسمیٹک تو محدود بتا رہا ہوں نا، جتنی بھی ذہنی ہیں اس میں گلینڈز اور برین کا سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے. تھنکنگ افیکٹ آن دا گلینڈز اینڈ گلینڈز افیکٹ آن دا تھنکنگ. ایز اے ریزلٹ آف اٹ میں چند ایک چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان کا کتنا گہرا ایفیکٹ ہوتا ہے سسٹم کا. لائف پر ہوتا ہے، موڈز پر ہوتا ہے، پرسنالٹی پر ہوتا ہے، میٹابولزم سسٹم پر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز اس سسٹم میں. وہ کیا گلینڈ ہے؟ گلینڈ وہ ہوتے ہیں کہ جو سکریشن کرتے ہیں ڈائریکٹ انٹو دا بلڈ اور برین پر جا کے افیکٹ ہوتا ہے. جی سر. گلینڈ جو آپ کے پسینے شسینے ہوتے ہیں اندرون بیرونی ہوئے نا، یہ اندرونی ہوتے ہیں سکریٹ انٹو دا بلڈ اور اس کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. اس میں جو مشہور ہے اس میں پیچوٹری گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسی بات ہے. ہاں، اس کے علاوہ ایڈرینل گلینڈ آپ کو بتایا تھا، یہ گونٹس ہیں آپ کے. اس کے علاوہ اور جو مختلف ہیں یہ ٹیسٹیز، اووریز اور مختلف ہیں، یعنی کہ یہ 6-7 گلینڈ ہے. تو ان میں ان شارٹ آپ کو یہ بتا دوں، مثال جب ایک پیچوٹری گلینڈ جو ہوتا ہے یہ میجر گلینڈ ہوتا ہے ان دا برین. یہ اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ مال فنکشن ہو جائے گا. تھائرائڈ سب سے ڈینجرس ہوتا ہے، یہ یہاں پر ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اس کا سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں پرسنالٹی پر، ٹیمپرامنٹ پر. آدمی تھکا بوجھل، تھاٹس اس کے کنٹرول میں نہیں، یہ بے باز کنفیوز، جو کہنا کچھ ہے کہہ کچھ رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، سوسائڈل تھاٹ. یہ تمام جتنے بھی تھاٹس وغیرہ ہیں ان گلینڈ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے، کس پر ایفیکٹ ہو رہی ہے؟ ان کے اوپر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس پر. تو ایک قسم کا ڈبل رول چل رہا ہے. سمجھا نہیں نا؟ بالکل سر صحیح. افیکٹ ہوا، ان سے ڈرینل ہوئی، اس سے بے چینی ہوئی اور خوف. تو اس کے بیچ میں جو خوف کا عنصر، بے بسی کا عنصر جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
انسان کا جو سیلف کانسیپٹ ہے، جو آپ کی پہلی بات بتا رہا ہوں، اگر اس کا سیلف کانسیپٹ نارمل ہے، اس کا سیلف اس کے قابو میں، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس کی ریئلٹی پر ہے، تھاٹس سنی سنائے تھاٹس نہیں ہیں، اور اس کو ریزننگ سے چلتا ہے، ریزن کرتا ہے، تو اس پر ایفیکٹ نہیں ہوگا. یس سر. سنی سنائی باتوں پر چھوڑ دیں، آبزرویشن کریں، یا عقلونا یا شدونا یا تفکرونا یا تدبرونا اس پر کریں. اور یہ کنڈیشننگ جو آپ اپنے کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا یہ روبوٹ کی طرح ٹیبوز اور آپ کے جو کلچرل سٹینڈرڈز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ آپ یہ دیکھیے گا کہ لائف میں یہ جو ہے نا جینڈر اور عمر اور سوشو کلچر جو فیکٹرز ہیں وہ بڑا کی پلے رول ادا کرتے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں آج پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو نہیں، میں صرف وہ 3-4 بات بڑھ جائے میں شارٹ کرتا ہوں، اگلی دفعہ اس کا بیان کروں گا. اب آئیے وہ کون سی پرسنالٹی ہیں جو قرآن شریف میں نے لکھاتا ہوں ہر دفعہ. اگلا ہے ذنون. انسان ذنون ہے. ذنون کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹیو ازمپشن کرتا ہے، گویڑے لگاتا ہے، لاجیکل نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو ذنون مت کرو، جو میں نے حقائق زندگی لکھے ہیں جو اس بک میں لکھے ہیں. تمہارا علم محدود ہے، تمہارا دماغ محدود ہے، تمہارا دماغ اوور وینڈ ود دا فیلنگ ہو جائے. تو پھر بعد آیا مرتعب میں ڈاؤٹ فل، چھوٹی چھوٹی ڈاؤٹ کرنا. بعد میں آگے آ کر بتائیں گے یہ وہمی خبتی کیا ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو مجھے یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کہتے جی میں نے چیک کیا سب ٹھیک نہیں، جی آپ ٹھیک نہیں کیا، اگلے کے پاس لے کر چلو. اس کے بعد منکر مین ریجڈ آبسٹینیٹی، عقل نہیں استعمال کرنا. جو دماغ میں آ گئی نا کھوپڑی میں وہ حرف آخر ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اس میں جو نقطہ ہے وہ ہے انسان جہل، اگنورینٹ ہے، سب کچھ اس کو دیتے ہیں اور وہ اگنورینٹ. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں کوئی چیز ہے نا وہ تھوڑے لیڈر کا اور نہیں جی ہم بہتر جانتے ہو فلانا جی. ہر ایک کی اپنی جگہ خدا بنا بیٹھا ہے. وہ میرے سے زیادہ سیاح کوئی نہیں. آپ کے پروگرام دیکھا کریں ٹی وی کے، اللہ اکبر، اس کے اندر عمران خان کے اندر یہ ہے وہ ہے دس ہے. تو میں اینڈ اس پر کروں گا کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس میں آپ یہ نہ رکھیں کہ دیکھ لو اس کا تماشا چند روز چند روز، اے بہارے باد دنیا چند روز چند روز، اے بہارے باد دنیا چند روز. بڑے بڑے لوگ آئے. اس سے ایک چیز یہ بھی پروف ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہابیز جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو رکھنے چاہیے. ہاں لائف میں اگر ہابیز کو اختیار کرے اور پازیٹیو ہابیز ہوں تو وہ بھی اس کو سٹریس فری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس کی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو جو سٹریس فری کر سکتے ہیں. وہ اس کا نروس سسٹم بہتر. اس میں نقطہ جو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے سبھی ہیں، جس نے چلے جانا ہے، تو جن دیہڑے ہیں وہ زندہ تو رہو نا. جی یہ تو نہیں ہے روتے روتے رہے کہ ہم نے مر جانا. ایسی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. تو توکل کے اوپر زندگی اگر انسان کی گزرے اور مشکل کو وہ صرف ایک وقتی طور پر آزمائش کی طرح لے اور اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرے تو دین وہ اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر غلبہ نہیں پاتی. میں کہتا ہوں اس میں جو انسان جو جہوزہ ہے نا، جہوزہ اس لیے ہے کہ وہ قرآن شریف کو بمانی نہیں پڑھتا. جو اس کی ٹیچر ہے، دیکھیں جی آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کا اس کا وہ کیا ہے، مینول کیا ہے، مینول تو دے دیا گیا ہے. یس سر. مینول کو آپ کریں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں کیا ہوتا ہے مینول کا پتہ ہے، لیکن اس وقت میں ایسی ہی بات ہے. تو سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی لے کے چلیں گے تاکہ مکمل طور پر
دیکھنے والوں کو بریفنگ دیں اور اس بارے میں پوری طرح سے ان کو ایکسپلین کریں اور وہ آپ سے باقاعدہ طور پر مستفید ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ویری سون جو ہے وہ آپ ہمیں فردر ٹائم دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھے سر ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں. یہ ٹوائس اے ویک ہمیں ہمارے جو نیچرل جو ڈیزیزز ہیں جو ہم نیچر سے ہٹ کر جو ہے وہ اور آرٹیفیشیل ماحول کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے جو جن بیماریوں کا ہم شکار ہوتے ہیں ان کا حل ہمیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نیچر کو اپنائیں اور نیچرل چیزوں کو اپنا کر اپنی لائف جو ہے وہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں اور ہیپی لائف جو ہے وہ آپ اپنی بسر کریں. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے